بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین کرام، آج کا واقعہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم وسلم کی سیرت بھی ہے اور آپ کا معجزہ بھی ہے کہ کیسے آپ کے پاس ایک اونٹ آیا اور اس نے آپ سے کلام کیا۔ آپ نے اس کا کلام سن کر اس کے جو تکلیف تھی اس کو دور فرمایا اور اس کو آزاد فرما دیا۔ اس کے بعد اس اونٹ نے جاتے ہوئے 4 دعائیں کی اور 4 دعاؤں کا ذکر کریں گے۔ اس سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ آپ درود و سلام پڑھتے ہوئے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ آپ تک ہماری ویڈیوز جو ہیں وہ پہنچتی رہیں۔ تو معزز سامعین کرام، قصہ جو اونٹ کا وہ ایسے ہے کہ وہ ایک اونٹ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 4 دعائیں کی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی 3 دعاؤں پر آمین کہا اور چوتھی پر آپ دیدہ ہو گئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیوں تڑپ اٹھے۔ جانیے وہ ایمان افروز معجزہ جو ہر مسلمان کو تڑپا کر رکھ دے گا۔ معزز سامعین کرام، اس طرح کے معجزات جو ہیں وہ انسان کو سنتے رہنا چاہیے تاکہ انسان کا جو ایمان ہے وہ کامل رہے۔ دنیا کی سب سے مہربان ہستی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کی دلجوئی بھی فرماتے اور انہیں انسانوں کے شر سے محفوظ رکھتے تھے۔ یہ ایمان افروز معجزہ بھی ایک ایسے بوڑھے اونٹ سے منسوب ہے جو اپنے مالک کی شرپسندی سے عاجز آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں آ گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی جان بچائی، جس پر اونٹ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 4 دعائیں فرمائیں، لیکن ان میں سے ایک دعا ایسی تھی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آبدیدہ ہو گئے تو صحابہ کرام تڑپ اٹھے کہ ایسا کیا ماجرا ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم مبارک سے آنسو بہہ نکلے۔ علامہ طاہر القادری نے کشف الاسرار میں اس حدیث مبارکہ کو بیان کیا ہے جس میں اس واقعہ کی تفصیلات جو ہیں وہ اچھے طریقے سے بیان کی گئی ہیں، اس حدیث کو بیان کیا گیا ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں وہ حدیث وہ کہ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں۔ ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث مبارکہ کو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھے کہ ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا جیسے کان میں کوئی بات کہہ رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اونٹ پرسکون ہو جا، اگر تو سچا ہے تو تیرا سچ تجھے فائدہ دے گا اور اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے اس جھوٹ کی سزا ملے گی۔ بے شک جو ہماری پناہ میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے امان دے دیتا ہے اور ہمارے دامن میں پناہ لینے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ کیا کہتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس اونٹ کے مالکوں نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھانے کا ارادہ کر لیا تھا، سو یہ ان کے پاس سے بھاگ آیا ہے اور اس نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے مدد مانگی ہے۔ ہم ابھی بہم اس گفتگو میں مشغول تھے کہ اس اونٹ کے مالک بھاگتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے۔ جب اونٹ نے ان کو آتے دیکھا تو وہ دوبارہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے قریب ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چھپنے لگا۔ ان مالکوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا یہ اونٹ 3 دن سے ہمارے پاس سے بھاگا ہوا ہے اور آج یہ ہمیں آپ کی خدمت میں ملا ہے۔
اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ میرے سامنے شکایت کر رہا ہے اور یہ شکایت بہت ہی بری ہے جو اس نے کی ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا، مالکوں نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کہتا ہے کہ تمہارے پاس کئی سال تک پلا بڑا ہے، جب موسم گرما آتا تو تم گھاس اور چارے والے علاقوں کی طرف اس پر سوار ہو کر جاتے، اور جب موسم سرما آتا تو اسی پر سوار ہو کر گرم علاقوں کی جانب کوچ کرتے۔ پھر جب اس کی عمر زیادہ ہو گئی تو تم نے اس سے اپنی اونٹنیوں میں افزائش نسل کے لیے چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے کئی صحت مند اونٹ عطا کیے۔ اب جب کہ یہ خستہ حالی کی عمر کو پہنچ گیا ہے تو تم نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھا لینے کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اونٹ کے مالکوں کو کہا۔ تو اونٹ کے مالکوں نے عرض کیا، خدا کی قسم یا رسول اللہ، یہ بات منوعاً اسی طرح ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اچھے خدمت گزار کی اس کے مالکوں کی طرف سے کیا یہی جزا ہوتی ہے؟ وہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم نہ اسے بیچیں گے اور نہ ہی اسے ذبح کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جھوٹ کہتے ہو، اس نے پہلے تم سے فریاد کی تھی مگر تم نے اس کی داد رسی نہیں کی، اور میں تم سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے دلوں سے رحمت نکال لی ہے اور اسے مومنین کے دلوں میں رکھ دیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اونٹ کو ان سے 100 درہم میں خرید لیا اور پھر فرمایا، اے اونٹ، جا تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر آزاد ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خرید کر آزاد کر دیا۔ اس اونٹ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے پاس اپنا منہ لے جا کر کوئی آواز نکالی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آمین۔ اس نے پھر دعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، آمین۔ اس نے پھر دعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، آمین۔ اس نے جب چوتھی مرتبہ دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آبدیدہ ہو گئے۔ چوتھی دعا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ غمگین ہو گئے۔ تو ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے پہلی دفعہ کہا، اے نبی مکرم، اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام اور قرآن کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ میں نے کہا، آمین۔ پھر اس نے کہا، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز آپ کی امت سے اس طرح خوف کو دور فرمائے جس طرح آپ نے مجھ سے خوف کو دور فرمایا ہے۔ میں نے کہا، آمین۔ پھر اس نے دعا کی، اللہ تعالیٰ دشمنوں سے آپ کی امت کے خون کو اسی طرح محفوظ رکھے جس طرح آپ نے میرا خون محفوظ فرمایا ہے۔ اس پر بھی میں نے آمین کہا۔ پھر اس نے کہا، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان جنگ و جدل پیدا نہ ہونے دے۔ یہ سن کر مجھے رونا آ گیا کیونکہ یہی دعائیں میں نے اپنے رب سے مانگی تھیں۔ تو اس نے پہلے 3 تو قبول فرما لیں لیکن اس آخری دعا سے منع فرما دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دی کہ میری یہ امت آپس میں تلوار زنی سے فنا ہوگی۔ جو کچھ ہونے والا ہے قلم اس سے لکھ چکا ہے۔ تو معزز سامعین، یہ اونٹ کا واقعہ تھا جو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے اپنی فریاد جو ہے، اپنا دکھڑا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سنایا اور اس اونٹ کی داد رسی کی گئی، اور اونٹ نے جاتے ہوئے احسان فراموشی نہیں کی بلکہ 4 دعائیں کیں، جو 3 پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا، چوتھی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آبدیدہ ہو گئے۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت واقعہ تھا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس طرح کے واقعہ سنا کریں، اور آخر میں یہ گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ آپ تک ہماری اسلامی ویڈیوز پہنچتی رہیں اور آپ
تو کیا نالج میں اضافہ ہوتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔